السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بھیانک اور ایک بہت ہی کڑوی، جو شاید آپ کو بہت بری لگے، ایسی کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت بھی ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں یہ بہت عام ہے، لیکن کوئی اسے دکھاتا نہیں۔ کوئی اسے نہ میڈیا پہ دکھاتا ہے، نہ کوئی اسے شو کرتا ہے، کیونکہ سب کو عزت کی فکر ہوتی ہے۔ رانگ نمبر، کہانی کا نام ہے رانگ نمبر۔ یہ کہانی سمجھ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کو دل پہ لیں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ایک گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا، سوری، رانگ نمبر ہے، اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسج کرتا کہ جانو، بات کرو نا، موبائل کیوں نہیں ریسیو کرتی؟ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر رانگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ جانی، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ بلا 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 جیسے لوگ بولتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دی اور کہا، یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی، اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا، جانی کیسی ہو؟ جانی، بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے، جانی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس طرح کے میسیجز جب اس کے شوہر نے پڑھے، جاہل شوہر تمام میسیجز پڑھ کر اور بھی سرخ پا ہو گیا۔ سرخ پا کہتے ہیں یعنی گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کے بھائی اور ماں فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہا، تمہاری بہن بد چلن ہے، زانی ہے، یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب
زود خوب کیا یعنی خوب اذیت دی، خوب مارا۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر اور بھائی کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا، لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا، جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے، اس کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی تیل پر چھڑکا کر کہا، تمہاری بہن چالاک اور مکار ہے۔ جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی، اس نے طیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنی بہن کے سر پر 4 گولیاں پیوسٹ کر دیں یعنی مار دیں۔ یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا، 6 بچے یتیم ہو گئے، کیونکہ وہ 6 بچوں کی ماں تھی جس کے بھائی نے مارا۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بھابھی اور بہن کے شوہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوائی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا، پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسج اور کالز کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی، اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 9 بچے یتیم، 2 خاندان تباہ برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے، بتائیں قصوروار کون؟ یہاں بے غیرت رانگ کال والا، مکار ساس، شکی جاہل خاوند، نانہاد غیرت مند بھائی، کون ہے اس کا؟ یا ہمارا معاشرہ؟ جب یہ کہانی میں نے واٹس ایپ پہ پڑھی اور سینڈ کی تو لوگوں نے رائے دی۔ کسی نے میاں کو بولا، کسی نے ساس کو بولا، کسی نے معاشرے کو بولا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ ہم پر آتی ہے یہ بات، کسی پر نہیں جاؤ، صرف اپنے آپ پر سوچ کے دیکھو، کیونکہ ہم سب جذباتی لوگ ہیں۔ جذباتی سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہہ دے بھائی ہمارے نبی کے خلاف کسی نے بات کر دی، ہم سوچیں گے نہیں، اس کی ویریفیکیشن نہیں کریں گے کہ واقعی میں یہ سچ ہے غلط ہے، بس نعرے لگانا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی پر بدچلنی کا الزام لگتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کی تحقیق کرو۔ مگر اس حالت میں 2 صورتوں میں ہم لوگ نہیں سوچتے،
ہسبینڈس کبھی نہیں سوچتے، وائف بھی نہیں سوچتی۔ ایک اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جو پارٹنر ہے، ہمارے جس سے شادی ہوئی اس کا کسی سے چکر ہے، تو ہم کبھی بھی یہ یقین نہیں کریں گے یہ بات جھوٹ ہے۔ آپ بلیو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ ویسے تو بول دیں گے لیکن آپ کو غصہ بہت آئے گا، آپ سوچو گے نہیں۔ آپ کو صرف ایک غلط ایک میسج پڑھو گے، ایک میسج، بے شک آپ کی دیکھو جو نظر آ رہا ہے، جو بھی نظر آ رہا ضروری نہیں ہے وہ سچ ہو، جو بھی نظر آ رہا ضروری نہیں ہے وہ سچ ہو۔ فار ایگزامپل میرے پاس میسج آتے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس آئی لو یو سر، آئی لو یو، کہ کوئی سر لگانا بھول جاتا، میری تو واٹ لگ گئی پھر۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے رشتے میں بھروسہ۔ اپنے رشتوں میں بھروسہ پیدا کرو۔ جذباتی پن، ہر کوئی جذبات میں بہہ جاتا ہے۔ جذبات اور غصے والے لوگ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اپنے اندر سے نکال دو، ایک غصہ، ایک جذباتی پن، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطان کا طریقہ کار ہے جو طلاقیں کروا دیتا ہے یا قتل کروا دیتا ہے۔ دوسرا، جذبات میں آ کے آپ کے الفاظ سے، آپ کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا، خوشی میں اور غم میں، دو صورتوں میں کوئی وعدہ مت کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قصوروار کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے ایسا کوئی کام نہ ہو۔ ہم اسٹینڈ تو کریں، ہم اسٹینڈ تو کریں کسی کے لیے۔ آج ملک میں یہ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کوئی غیرت مند بھائی کسی کو یہ نہیں بتاتا، کوئی غیرت بغیرت یا غیرت میاں یا بیوی نہیں بتاتی، کیونکہ آج کا ماحول ہی ایسا ہے۔ اب دیکھو میاں کا کسی کے ساتھ چکر ہے، بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے، اتنا عام ہو گیا یہ چیز، اتنا عام گناہ ہو گیا ہے، زنا کرنا اتنا عام ہو گیا ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے آس پاس، کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے غلطی سے، ہم پہلی صورت میں طلاق دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک دفعہ موقع دیا جائے۔ موقع کیوں دے بھائی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم موقع کیوں دیں، ہمیں تو بھائی پاک صاف جو ہماری جو امانت تھی وہ خیانت ہو گئی، فار ایگزامپل۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کون سی وفا کی، آپ نے کون سی وفا کی جو آپ وفا کو مانگ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو یہ مت بھولا کرو کہ آپ نے جو کیا ہے وہ فار ایگزامپل ایسی افواہ ہی ہو جائے، فار ایگزامپل آپ کے پاس افواہ ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی کچھ نہیں سوچو گے۔ اگر بہت بولتے نا لوگ، بولے جاہل خاون، جاہل ساس، اگر آپ عورت کو میں بولتا ہوں وہ ساس بن کے سوچے، اس وقت اسے اپنے بیٹے کے علاوہ بیٹے کی سچائی، بیٹے میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ ہمیشہ آپ اپنے بیٹے کی سائڈ لوگے، نہ کہ اپنی ساس کی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے۔ آپ رونے کو، کہانیاں سن کے بس رونے آتا ہے آپ لوگوں کو، کہانیاں سن کے آپ او کیا کہانی تھی، بس ایسا کرنا آتا ہے، لیکن حقیقت کا سامنا اور حقیقت کو بدلنا آپ کو نہیں آتا، کیونکہ آپ یہ سوچتے ہو کہ بس ہم دوسروں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، لیکن اپنے میں وہ عبرت حاصل کر کے تبدیلی نہیں کریں۔ اگر آپ آج نہیں تبدیلی کی تو زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے۔ ہمیشہ دوسرے کی پہلے سنیں، سمجھیں، ہر چیز کی تہ میں جائیں، اور کوشش کریں کہ معاف کرنے والے بنیں۔ دیکھیں گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، کون ایسا بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، تو میں کہتا ہوں فرشتہ پھر انسان تو نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے، بے شک ولی ہی کیوں نہ ہو میرا بچہ، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی یا گناہ کر جاتا ہے، لیکن ہم میں معاف کرنے کا ضرو نہیں ہے، ہم میں معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میں معاف کرنے کی طاقت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے سسرال چھوڑا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے اکیلی ہیں، کیا وہ گناہ میں ملوث نہیں کر سکتا شیطان انہیں؟ آپ پراپر ٹائم نہ دو اپنے میاں کو یا اپنی بیوی کو، تو کیا ضروری نہیں ہے
کہ شیطان اس پہ حاوی ہو کر گناہ کرا دے اس سے. تو کسی کو موقع نہ دو، خصوصاً شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے اور تمہیں بہکا لے. اگر موقع دو گے تو پھر زندگی بھر پچھتاتے رہو گے. دوسرا، معاف کرنا سیکھو، ہر ایک کو معاف کرنا سیکھو. بڑے سے بڑے دکھ دینے والے کو معاف کرنا سیکھو، صرف اس لیے نہیں کہ آپ اچھا بننا چاہتے ہو، اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. اگر میں کہتا ہوں اگر ایسا گناہ کوئی معاف کر دے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے، تو میں کہتا ہوں وہ زندگی کیا آخرت بھی اس کی سنور جائے گی. زندگی بے شک سنورے نہ سنورے، لیکن آخرت اس کی بڑی سکون کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو مار کے، جو اس کو پسند نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا گناہ معاف کر دیا جو گناہ بہت بڑا تھا. دیکھیں، گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، لیکن معاف کریں، معاف کرنے والا بہت بڑا ہے. کیونکہ آج یہ چیزیں ہم میں ایسے آ گئی ہیں کہ ہمارے اندر اندر گھس گئی ہیں. ہر تیسرے بندے کو دیکھو فون پہ لگا ہوا ہے، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے. کس کو روکو گے؟ کس کو بچاؤ گے؟ لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. اپنے آپ کو صحیح کریں ہم لوگ، بس دنیا جیسی بھی ہو اپنے آپ کو معاف کرنے والا بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں. باقی دنیا کچھ بھی کرے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سب کو معاف کرنا چاہیے، سب کو خوش رکھنا چاہیے. اگر سورہ نور کو آپ پڑھیں، میں اکثر سورہ نور کی کا ریفرنس دیتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے، اگر کوئی تہمت لگائی جائے کسی عورت پر یا کسی مرد پر، تو پہلے گواہ لاؤ، 3 گواہ لاؤ، 3 گواہ. جو دیکھ رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے، 3 گواہ لاؤ. اگر وہ قرآن پہ رکھ کے قسم کھا لے تو اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. وہ جانے، اللہ جانے، پھر اس کی سزا، اور اللہ جو سزا دے گا وہ اللہ جانے. کیونکہ اگر اس نے قرآن کی قسم کھا لی اور جھوٹ بولا تو آپ نے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا. کیونکہ آپ کو قرآن پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے، قرآن سورہ نور پڑھیں کہ 3 گواہ لائے. اگر کوئی 3 گواہ لے آتا ہے تو اس کا ثابت ہو جاتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں، صحیح ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لے تو اس کی بات سب سے پہلے مانی جائے. اب ایسا بندہ نہ ہو جو جھوٹا ہے، لیکن کوشش کی جائے ایسے بندے کو معاف کر دیا جائے جو قرآن کی قسم کھائے. تو پلیز برائے مہربانی ایسی کوشش کیا کریں کہ لوگوں کو اصلاح کریں. ایسے اگر کہیں حالات ہوں تو بیچ میں پڑھ کر اس حالات کو بہتر بنائیں. دیکھیں، ہمارے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں، ملک میں کہیں نہ کہیں ایسے حالات ہیں. اگر آپ جب تک خود صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کی کون بات مانے گا؟ آپ پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں. جب آپ صحیح ہو جائیں تو آپ ایسے معاملات میں ملوث ہوں اور ایسے معاملات کو ٹھیک کریں، بہتر کریں. پھر آپ کی بات بھی سنی جائے گی، آپ کی بات بھی رکھی جائے گی، آپ کی بات بھی مانی جائے گی. تو یاد رکھیں، پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں. پہلی بات کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اگر جھوٹ بولو گے تو کبھی بھی آپ کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک چیز، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا، کسی بھی قسم کا زنا نہیں کرنا. زنا کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سے ایک فون بھی ہے. کسی نامحرم سے فون پر بات کرنا، باللہ جیسے میں ٹیچر ہوں، میرے ماشاء اللہ سے 1000 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی، لیکن میں ان سے بھی بات نہیں کرتا. کیوں؟ بے شک وہ میرے لیے نامحرم نہیں ہے، لیکن کوشش ایسی رکھو کہ سامنے والا یعنی شیطان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ آ کے آپ میں شیطانیت پھیلا دے. یاد رکھیں، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دکھ اور تکلیف زندگی کا سفر ہے، زندگی کا حصہ ہے، اسے برداشت کریں اور ہنستے ہنستے جئیں. اللہ حافظ.
خوش رہیں.